السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. محترم حضرات، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اعلان ہوا، ہمارا یہ اسٹریٹ دعویٰ پروگرام آج سے جمعرات سے شروع ہوگا. اس لیے ہم نے آج یہ پروگرام یہاں ڈسپوزل سینٹر میں آٹو نگر میں منعقد کرنے جا رہے ہیں. محترم بھائیوں، سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے روبرو تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا. سورہ نحل کی یہ آیت ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا. اسی لیے سورہ نحل کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی سورت. انہی نعمتوں میں سے بطور خاص گھر کو اللہ تعالیٰ نے، دکان و مکان کو ایک نعمت قرار دیا. جس گھر میں ہم آرام کرتے ہیں، جس دکان میں، مکان میں ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 نعمتیں ہیں جس آدمی کو نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. کیا ہیں وہ 3 نعمتیں؟ پہلی نعمت ہے المسکن الواسع، کشادہ گھر، کشادہ مکان. اور دوسری نعمت ہے گھر اچھا ہے تو گھر والی اچھی ہو، نیک بیوی جس کو نصیب ہو جائے. صابرہ، شاکرہ، ساجدہ، نیک عورت کس کو نصیب ہو جائے، کسی کو نصیب ہو جائے جو صبح شام رب کے لیے سجدہ کرنے والی ساجدہ ہو، جو صبح شام رب کا شکر گزار اور شوہر کی شکر گزار ہو، شاکرہ ہو، متقی پرہیزگار. نیک بیوی جس کو مل جائے، گھر والی نیک ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. گھر اچھا ہے، گھر والی اچھی ہے، گھر کے بازو والے بھی اچھے ہوں. والجار الصالح، نیک پڑوسی جس کو مل جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور چوتھی ایک اور نعمت اللہ کے نبی نے ذکر کیا، والمرکب الہنی، کسی کو کشادہ اور آرام دینے والے سواری مل جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو دیکھیے یہاں اللہ کے نبی نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا. ان میں سے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا ذکر کیا. تو گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. گھر میں انسان گھر کیوں بناتا ہے؟ سردی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، رات میں آرام کرنے کے لیے گھر انسان بناتا ہے. گھر انسان کا سکون کا گہوارہ کب بنتا ہے؟ گھر میں سکون کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ یہی 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. محترم حضرات، گھر جو ہے در و دیوار کا نام نہیں ہے. گھر جو ہے مٹی اور گارے اور چننے کا نام نہیں. گھر کے اندر سکون اسی وقت آتا ہے جب ہمارے گھروں میں اسلام آئے. ہمارے گھروں کے اندر جب تک اسلام کی دولت نہیں آئے گی، وہ گھر سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا. تو گھر میں اسلام کیسے آئے، سکون کیسے آئے؟ 3 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات، گھر میں سکون آتا ہے گھر میں نماز پڑھنے سے. اپنے گھروں کو مسجد بنا دو. ہم میں سے ہر آدمی کا گھر مسجد ہونا چاہیے، مسجد کے جیسا. غیر مسلمین گھر بناتے ہیں تو گھر میں ایک پوجا گدی بناتے ہیں.
عبادت خانہ، اس میں وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ تصور اسلام کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو گھر میں یہ کمرہ خاص کر دیجئے عبادت کے لیے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب المساجد فی البیوت، گھروں کے اندر عبادت خانہ ہونا چاہیے، گھروں کے اندر مصلی ہونا چاہیے، جہاں انسان آرام سے نماز پڑھ سکے، تہجد ادا کر سکے، بند کمرے میں چھوٹے سے خانے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے، نافرمانیوں کو یاد کر کے، خطاؤں کو یاد کر کے رب کے دربار میں گڑ گڑا کے توبہ استغفار کر سکے، ایسا ایک خانہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ گھر بناتے ہیں تو اس کی بھی فکر کرو۔ اگر کھانا الگ سے بنا نہیں سکتے، اپنے چھوٹے سے گھر میں ہی کسی کنارے میں آپ عبادت روزانہ کیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ ہماری ماں بہنیں تو گھر میں نماز ادا کرتی ہے ہی، لیکن مردوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی، جب تم مسجد جاتے ہو مسجد میں صرف فرض ادا کرو، سنتوں کو گھروں میں ادا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں گھروں میں ادا کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو مسجد میں، کچھ نماز کا حصہ باقی رکھو اور گھروں میں ادا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے گھر میں رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی اتنی بڑی مسجد ہے مدینے کی، جس میں کوئی ایک نماز پڑھے تو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی فرض نماز ادا کر کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہوئیں وہ گھر میں جا کر ادا کرتے تھے، مسجد میں نہیں ادا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ سنت نمازیں گھروں میں ادا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں سکون نازل ہوتا ہے، گھروں میں آسمان سے رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سارے فیملی ممبرز کو، گھر والوں کو نمازی ہونا چاہیے، نماز کی پابندی اور نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنے سے گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ ایک نابینا صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، مسجد کو لانے کے لیے کوئی آدمی بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے گھر تشریف لائیں اور گھر میں نماز ادا کریں، میں اس جگہ کو مصلی بنا لیتا ہوں اور میں نماز اسی جگہ پہ ادا کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں نماز ادا کیے۔ وہ نابینا صحابی اسی جگہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے، گھر میں۔ تو میرے محترم حضرات، سب سے پہلی بات، گھروں کے اندر سکون نازل کرنا چاہتے ہو، گھروں کے اندر برکت چاہتے ہو، اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کرو۔ ہاں یاد رہے، فرض نماز مردوں کو گھروں میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بعض مرد حضرات یہ عادت بنا لیے ہیں فرض نماز گھر میں پڑھنے کی۔ کورونا میں یہ خاص مقصد کی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن اب کسی مرد کو چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کسی بھی صورت میں آپ گھروں میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی اتنے بیمار ہو گئے کہ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، 2 صحابہ کو بلا کے دونوں کے کاندھوں پہ 2 ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ مجھے مسجد لے چلو۔ ایسی بیماری میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آ کے نماز ادا کرتے تھے، جبکہ پیر اٹھانے اور پیر رکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور ہم لوگ ہیں چھوٹے موٹے بہانے بنا کر نمازوں کو مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، مسجدوں میں ادا نہیں کرتے ہیں، گھروں میں ادا کرتے ہیں۔ فرض نماز گھر میں ادا کرنے کی کسی مرد کو اجازت نہیں، مسجد جانا ضروری ہے،
ہاں نفل نماز، سنت نماز، تہجد نماز یہ گھروں میں ادا کریں، اس سے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اپنے گھروں میں قرآن کی عادت بناؤ، قرآن کی تلاوت پابندی سے روزانہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لو۔ بہت بابرکت ہے یہ چیز، گھروں میں قرآن پڑھنے کی جو عادت ہے نا یہ بہت ہی بابرکت عادت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام گھروں میں نماز پڑھتے تو گھروں میں فرشتے نازل ہوتے تھے۔ گھر میں قرآن پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اونچی آواز میں، آسمان سے نور کا ایک ٹکڑا اترا، نور کا صاحبان نازل ہوا۔ اس کو دیکھ کر بازو میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے کے بازو ان کا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا۔ وہ گھوڑا نور کے ٹکڑے کو دیکھ کر، چمکتا دمکتا آسمان کا ٹکڑے کو دیکھ کر گھوڑا ڈر گیا اور اچھلنے کودنے لگا، ناچنے لگا۔ اس کو دیکھ کر حضرت اسید نماز پڑھ رہے تھے، ڈر گئے کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو کھدن نہ ڈالے، روند نہ ڈالے۔ انہوں نے تلاوت کو روک دیا۔ جیسے ہی تلاوت کو روک دیا، آیا ہوا نور کا صاحبان واپس چلا گیا، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پھر تلاوت شروع کیے، پھر وہ ٹکڑا آیا، پھر گھوڑا ناچنا شروع کیا، پھر وہ تلاوت کو روک دیے تو پھر واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رات کے واقعے کا ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکہ دنت لصوتک، اے اسید کیا تم جانتے ہو وہ نور کا صاحبان کیا ہے؟ کہا آسمان سے فرشتے تمہارے گھر تشریف لائے تمہارے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ محترم حضرات، لہذا گھروں میں قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے تمہارے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ جس گھر میں فرشتے آئیں وہ کتنا مبارک گھر ہے، کتنا بہترین گھر ہے۔ پورے گھروں میں، پورے محلے میں سب سے مبارک گھر وہ ہے جس کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہو، اور فرشتے آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں کیا، رحمتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، دعائیں کر کے جاتے ہیں آپ کے لیے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے گھروں میں جنات فرار ہو جاتے ہیں، گھروں سے شیطان فرار ہو جاتے ہیں، گھروں سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، گھروں میں جو لوگ پریشان ہیں جنات کے اثرات، شیاطین کی جھگڑوں کی وجہ سے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اور خاص کر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ شیاطین قرآن پڑھنے سے بھاگ جاتے ہیں اور آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور خاص کر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب قبرستان کا؟ آپ کبھی قبرستان دیکھے ہیں نا؟ قبرستان میں کوئی نماز ہوتی ہے کیا؟ قبرستان میں کوئی قرآن پڑھتا ہے کیا؟ قبرستان میں کوئی سجدہ رکوع ہے؟ کچھ نہیں، عبادت نہیں ہوتی قبرستان میں۔ وہاں جاتے ہی مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں۔ عبادت کی جگہ مسجد ہے، قبرستان نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس گھر میں عبادت نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، دنیا والوں کی نظر میں وہ گھر کتنا ہی بھی خوبصورت ہو، دنیا والوں کی نظر میں وہ گھر ارمانوں کا تاج محل ہو، لیکن جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، نماز نہ ہو، وہ گھر گھر نہیں، اسلام کی نظر میں وہ گھر قبرستان ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے
माँ बहनें घरों में हैं, टीवी लेके बैठी हुई है, सीरियल देखते बैठी हुई है, सिनेमा देखते बैठी हुई है, गाने सुनते बैठी हुई है। बास घर तो ऐसे हो गए कि थिएटर बन चुके हैं। बाहर ये खुशी की बात यह है कि बाहर के थिएटर बंद होते जा रहे हैं। फलां ज़माने में एक जगह थिएटर था, ख़त्म हो गया। फलां ज़माने में फलां कार्नर में एक बड़ा थिएटर था, ख़त्म हो गया। खुशी होती है ना, लेकिन उससे बढ़कर अफसोस इस बात पे होती है कि हमारा घर घर थिएटर बन चुका है। इतने चौड़े लंबे टीवियाँ घरों में लगाए हुए हैं। हमारे घर में इतने इंच की टीवी है, हमारे घर में इतने इंच की टीवी है, फ़ख्र से कहते हैं। मोहतरम दोस्तों, आप निगरानी करते होंगे, ठीक है। जब आप चले जाते हैं, घर के बच्चे, घर के ख़वातीन, ऐसे साउंड सिस्टम है, धड़ धड़ म्यूजिक बजता है घरों में। ऐसा माहौल को घर को तुमने बनाया है तो फिर उम्मीद ना करो कि तुम्हारे घर में फरिश्ते आएंगे। तुम्हारे घर में शयातीन और जिन्नात के बसेरा ने तो और क्या होगा। तुमने इसके जरिए से घरों में शैतानों को दावत दी है। तुमने गाने और म्यूजिक के जरिए से जिन्नात को दावत दी है। वो तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तरों पे सोते हैं, बैठते हैं। तुम्हारे घरों में इंसान ही नहीं, बीवी बच्चे भी नहीं, तुमने शैतानों को भी पाल रखा है। मोहतरम हजरात, लिहाजा एक सहाबा इकराम के दौर की तरफ हम चलते हैं। कितना मुबारक ज़माना था, खैरुल कुरून जिसे हम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सहाबा तक जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे दादा परदादा के ज़माने तक भी आप देखिए, चंद साल पहले भी कितना अच्छा खुशगवार माहौल होता था हमारे घरों में। रास्ते से गुजरने वाले हमारे घरों से कुरान की आवाज़ सुनते थे। जब ये टीवी फ़ोन मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, चंद साल पहले, तो हमारी नानी, हमारी दादी माँ, हमारे दादा साहब बैठ के घर में क्या करते थे, कुरान पढ़ते और अच्छी आवाज़ से और ऊंची आवाज़ से रास्ते से गुजरने वाले कुरान को सुनते बैठते थे, कुरान को सुनते हुए गुजरते थे। मेरे भाई, आज हमारे घरों से कौन सी आवाज़ आ रही? टीवी की आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़, गाने की आवाज़, गीबत की आवाज़, झगड़ों की आवाज़। क्यों? इसलिए कि हमने तिलावत कुरान करीम को पसे पुश्त डाल दिया है। सहाबा के दौर की तरफ चलिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे। हज़रत अबू बकर के मकान से गुजरे, बड़ी आहिस्तगी से वो कुरान पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हज़रत उमर के मकान से गुजरे, उनके घर से भी ज़ोरदार कुरान की आवाज़ आ रही थी। सुबह में दोनों से मुलाकात की अल्लाह के नबी। कहा, अय अबू बकर, तुम बहुत आहिस्ता कुरान पढ़ रहे हो, ज़रा बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ो। हालांकि अल्लाह के नबी रोड से गुजरते आवाज़ सुने थे। कहा, और ज़रा ऊंची आवाज़ से। हज़रत उमर से कहा, उमर, तुम बहुत ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ रहे हो, ज़रा आवाज़ हल्की करो। तो मालूम क्या हुआ, एक दौर हम सहाबा का था, हमारे बाप दादा का था, बाहर रास्ते से गुजरने वाले कुरान की आवाज़ को सुनते थे, और आज हमारे घरों से बुराई और नाफरमानी की आवाज़ आ रही है। इस माहौल को और इस कल्चर को बदलने की ज़रूरत है, इस लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। इस्लामी माहौल अपने घरों में पैदा करो, इस्लामी लाइफ स्टाइल अपनाओ और अपने बच्चों को तरबियत करो। अपनी बीवी की तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत, ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। वरना कल क़यामत के दिन जिम्मेदार मैं ठहरूंगा। अगर मैंने इस बुराई के शैतान के सर को घरों में बसाया है तो कल क़यामत के दिन मैं पूछा जाऊंगा, तुमने फलां चीज़ लाके, टीवी लाके रख दिया, तुम्हारी गैर मौजूदगी में कितने गुनाह हो रहे थे, क्या तुमको खबर नहीं? क्या तुम निगरानी भी किए? कैसी तरबियत तुमने बच्चों की कैसी तरबियत तुमने अपनी बीवी की क़यामत के दिन हमको हिसाब चुकाने तक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। इब्ने आदम के कदम आगे बढ़ नहीं सकते जब तक के कुछ सवालात होंगे, उन सवालात के जवाबात ना दे दो। मोहतरम हजरात, और आखिरी बात, पहली बात मैंने बताया घरों में नमाज की पाबंदी, दूसरी बात मैंने बताया घरों में कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम,
اور آخری بات یہ ہے، گھروں سے کچھ برائیوں کو دور کرنا ہے۔ کچھ غلطیاں ہمارے گھروں میں ہم کرتے ہیں۔ پہلی غلطی ہے کہ سلام کرے بغیر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ سلام کر کے داخل ہونا، محلے میں، مارکیٹ میں سب کو السلام علیکم، السلام علیکم، سب کو سلامتی کی دعا دے رہے۔ میرے بھائی، سب سے زیادہ آپ کی دعا کے حقدار آپ کی ماں ہے، سب سے زیادہ آپ کی دعا کے حقدار آپ کی بیوی ہے، سب سے زیادہ آپ کی دعاؤں کے حقدار آپ کی اولاد ہے۔ کیا آپ ان کو دعا نہیں دیں گے؟ رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا، برکت کی دعا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے گھر کی حفاظت کی گارنٹی میں دیتا ہوں جو آدمی گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے۔ کہا رجل دخل بیتہ بسلام، اس گھر کے حفاظت کی گارنٹی میں دیتا ہوں جس گھر میں آدمی سلام کر کے داخل ہو۔ لہذا اس کا یہ ماحول پیدا کرو۔ اور دوسری بات، گھروں میں برکتیں ناریل لٹکانے سے، پیٹھا لٹکانے سے، نیمبو لٹکانے سے، تعویذ لٹکانے سے، کلبندے کا جھاڑ لٹکانے سے، بزرگوں کی تصویریں لٹکانے سے، کالے پیلے ہرے اودے دھاگے لٹکانے سے گھروں میں برکت نہیں آتی۔ گھروں میں برکت آتی ہے اسلام کو آباد کرنے سے۔ گھروں میں اسلام کو بساؤ، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، صبح شام تلاوت کا اہتمام کرو، صبح شام گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرو۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اس بات کی سختی کے ساتھ تاکید کرو، تم گھروں کی کھڑکیاں اچھی بنا رہے ہو، کھڑکیوں پر، دروازوں پر بہترین پردے لگا رہے ہو، صوفہ سیٹ اور فرنیچر کو بہت عمدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو، اچھا ٹائلز، اچھا ماربل، ہر چیز کو سجانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اس سے آپ کے گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ ایئر کنڈیشن گھر میں سکون نہیں آتا۔ سکون کب آئے گا آپ کے گھر میں؟ جب ایمان آئے، اسلام آئے اور اسلامی تعلیمات پہ عمل ہو جائے۔ لہذا جیسے ظاہری طور پہ گھروں کو چمکانے کی تم کوشش کر رہے ہو، اس سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے باطنی طور پر، روحانی طور پر اپنے گھروں کی تربیت کرو۔ اور آخری بات، محترم حضرات، ہر انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے نیچے۔ زمین کے اوپر ہم نے گھر بنا لیا ہے، الحمدللہ سکون سے جی رہے ہیں، چاہے کرائے کا گھر ہو، چاہے ذاتی گھر ہو۔ ذاتی گھر بھی کرائے کا ہے، کون بھی گھر انسان قبر میں لے کر جاتا نہیں۔ اصلی گھر وہ ہے جو قبرستان میں، اس گھر کی تیاری ہم کو کرنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے گھر کو سعودی کے کنگ ایک مرتبہ تشریف لائے، دیکھا مولانا کا گھر بہت سیدھا سادہ ہے، علامہ عثیمین کا گھر بڑا سیدھا سادہ ہے۔ تو سعودی کے کنگ نے کہا، مولانا صاحب، شیخ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک اچھا گھر بنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں صالحیہ میں گھر کی تیاری کر رہا ہوں، وہاں میرا گھر بن رہا ہے۔ تو بادشاہ رہا، خوش ہو گیا، چلو گھر بن رہا ہے مولانا کا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد شاگردوں نے کہا، شیخ صاحب، مولانا صاحب، صالحیہ میں ہم نے دیکھا کوئی مکان آپ نہیں بنا رہے، وہ کیا، کیسے آپ نے بادشاہ سے کہا؟ تو انہوں نے کہا، کیا جی آپ کو معلوم نہیں صالحیہ میں قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس قبرستان میں میرا گھر بننے والا ہے، اس گھر کی تیاری میں کر رہا ہوں۔ تو محترم حضرات، دنیا کے گھروں کی تیاری ہم نے بہت کر لی، آخرت کے گھروں کی بھی تیاری کر لو، آخرت میں بھی گھر بنا لو، آخرت میں بھی اپنے نجات کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے اس کی فکر کرو۔ اور ہم لوگ گھروں میں عام طور پہ رات میں رہتے ہیں نا، مرد حضرات، صبح شام عورتیں رہتی ہیں، ہماری ماں بہنیں، ہمارا زیادہ حصہ آٹو نگر کے اسی دکانوں میں گزرتا ہے۔ ان دکانوں میں بیٹھ کے خالی پیلی موبائل فون دیکھنے کے بجائے یوٹیوب، ادھر ادھر کے بیکار کی چیزیں، آپ کیا کرو، قرآن پڑھتے بیٹھو، ذکر کرتے بیٹھو، درود پڑھتے بیٹھو، پھر دیکھو اس ذکر کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، نماز کی برکت سے تمہارے دکانوں میں بھی اللہ روزی کے دروازے کھولے گا، اللہ برکت کے دروازے کھولے گا۔ تم جھک مارتے دیکھتے بیٹھے انتظار کرتے، کوئی آتا نہیں کیا، کوئی آتا نہیں کیا، اجی انتظار مت کرو، آپ جو ہے تلاوت کرتے بیٹھو، پھر دیکھو اس کی برکت سے آپ کی دکان میں اللہ خزانے لے کر آئے گا، برکت دے گا اللہ۔
बीमारियों को, बलाओं को टाल देगा अल्लाह ताला। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबको अपनी दुकानों को और अपने मकानों को इस्लामी बनाने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको इस्लामी लाइफ स्टाइल अपनाने और इस्लामी कल्चर को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह जितने भाई यहाँ हाजिर हुए हैं इन सब की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इनको हलाल कमाने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, तड़प रहे, अल्लाह उनके लिए शिफा के फैसले फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के घरों में बाल बच्चों को सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।